السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لا اینڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد طارق۔ تو آج ہم اپنے ویورز کے پاس جس ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک ہماری سوسائٹی کا بہت ہی اہم ایشو ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے 2-3 لوگ کویشچن بھی کر چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا لینی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حق مہر۔ حق مہر کیا ہوتا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں، کب حق مہر دینا لازمی ہے، کب دیا جاتا ہے یا کب تک دیا جا سکتا ہے، اور حق مہر کا وراثت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ حق مہر کیا ہے۔ حق مہر ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو ہسبینڈ وائف کو ایٹ دا ٹائم آف میرج پے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی کنسیڈریشن ہوتی ہے جو اس کو پے کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے اندر 2 ٹائپس آ جاتی ہیں جو کامنلی پائی جاتی ہیں۔ اس میں جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے معجل، اسے انگلش میں ہم پرومپٹ بھی بولتے ہیں، پرومپٹ ڈاور، ٹھیک ہے، معجل حق مہر۔ اب معجل حق مہر کیا ہے؟ معجل حق مہر ایسا حق مہر ہے جو نکاح نامے پر دستخط کرنے کے وقت ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ نکاح کے موقع پر جو حق مہر ادا کیا جاتا ہے اسے ہم معجل پرومپٹ حق مہر کہیں گے۔ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے غیر معجل، ایسا حق مہر جو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اسے ہم غیر معجل مطلب کہ ڈیفٹ حق مہر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 ٹائپس آ گئی اس میں کہ حق مہر ہوتا کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے۔ معجل حق مہر ایسا ہے جسے نکاح نامے پہ لکھ کر فوری ادا کر دیا جاتا ہے۔ غیر معجل حق مہر ایسا ہے جو بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت عورت اس کو جب بھی کلیم کرے گی تو شرعی طور پر جو اس کا خاوند ہے وہ اسے فوری وہ حق مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا، چاہے وہ عورت اسے 10 دنوں بعد کلیم کر لے یا چاہے وہ اسے 50 سال بعد کلیم کرے۔ تو جب بھی وہ اس سے اپنا غیر معجل حق مہر کلیم کرے گی تو مرد کو وہ حق مہر دینا پڑے گا، وہ پابند ہے اسے وہ حق مہر ادا کرنے کا۔ اب اس کے اندر جو ایک چیز، اب یہ جو سارا حق مہر ہے نا، اس کو ڈیل کرتا ہے نکاح نامے کے کالم 12 سے شروع ہو جاتے ہیں، 12، 13، 14، 15 ایسے اس کو سارے ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے 15 میں سب کو 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ اس پہ میرے سے سوال بھی کیا تھا کہ ایک اس میں لکھا ہے کہ جی حق مہر کا کتنا حصہ ادا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا پارٹ 2 تھا اس میں لکھا ہے کہ جو باقی ہے اس سے لکھا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے پارٹ 1 میں جتنا آپ کا اس سے غالباً 13 کالم میں آتا ہے کہ وہ لکھا جاتا ہے کہ کتنا حق مہر ہے۔ مثال کے طور پر اگر 50,000 آپ نے حق مہر اس میں لکھوایا ہے، 50,000 حق مہر لکھا ہے اور آپ کالم 15 میں لکھا ہوا ہے کہ جی کتنا حصہ ادا کر دیا گیا، اس میں 50,000 انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا حق مہر ادا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 50,000 تھا، 50,000 ادا کر دیا ہے، اور جو اس سے اگلا اس کا جو پارٹ 2 ہے کہہ لیں، اس کا سب سیکشن کہہ لیں گے جیسے بھی، تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر باقی ہے تو کتنا باقی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر حق مہر لکھواتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 50,000 معجل ہے اور 1,00,000 غیر معجل ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1,00,000 جو غیر معجل ہے مطلب کہ وہ بعد میں پے کرنا ہے، تو وہ جو 1,00,000 ہے نا وہ کالم 15 کے پارٹ 2 میں لکھا جائے گا کہ اس کا جی بقایا اتنا حق مہر ہے جو بعد میں عورت جب اسے طلب کرے گی یا اس کی ڈیمانڈ کرے گی تو مرد کو وہ پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز، یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے اس لیے اس میں کلیئر کر دیا کیونکہ اس پہ مجھ سے 2-3 لوگ کویشچن کر چکے تھے۔ اچھا، اب حق مہر کا وراثت کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ اب حق مہر کا جو وراثت کے اوپر ایفیکٹ ہے نا کہ اگر کسی شخص نے غیر معجل حق مہر لکھوایا ہوا ہے نکاح نامے میں، تو وہ جیسے ہی وہ، اب مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا جی غیر معجل حق مہر لکھ دیا اس نے کہ میں بعد میں پے کر دوں گا 2,00,000، 10,00,000، واٹس ایور، ٹھیک ہے۔
اب وہ شخص اس حق مہر کو ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو کیا چیز ہوگی؟ وہ حق مہر کیسے کلیم کیا جائے گا؟ تو اس کے اوپر بھی ایک کیس لا آ چکا ہے جس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جب تک اس عورت کا حق مہر کلیئر نہیں ہوتا تب تک وراثت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو وراثت ہے اس میں سے پہلے اس کا حق مہر نکال دیتے ہیں۔ اب اس بندے کے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس بندے کی جو وراثت ہے وہ بنتی ہے 50 لاکھ، حق مہر اس نے لکھا ہے غیر معجل لکھ دیا جی 10 لاکھ، بندہ گیا مر۔ اب جب یہ سیناریو آ جائے گا تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جو 50 لاکھ میں سے نا 10 لاکھ جو اس کا حق مہر ادا کرنا بھی باقی تھا عورت کو، وہ سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ جب وہ حق مہر ادا ہو جائے گا باقی بچے 40 لاکھ، جو 40 لاکھ ہے وہ وراثت میں تقسیم ہو گئے، وہ وارثان میں تقسیم ہو گئے اور وہی وراثت کلیم کی جا سکے گی۔ اس بات سے یہ مقصد ہے کہ جب اگر حق مہر، یہ ایشو تب آتا ہے جب کسی بندے نے 2 شادیاں کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی کی ہے، ٹھیک ہے، یا پہلی کر لی ہے، دوسری بھی کر لیا، تو دوسری کو ابھی حق مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، فوت ہو گیا وہ۔ اب جو وارثان آگے، وارثان نے آ کے جی انہوں نے کہا جی وراثت کو تقسیم کرے، تو تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک دوسری بیوی کا مہر ادا نہ کیا جائے گا۔ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد جو ایک بہت اہم امینڈمنٹ کہہ لیں اس کے اندر آ چکی ہے حق مہر میں، وہ یہ ہے کہ پہلے تھا کہ جب بھی عورت کورٹ سے کھلا اور چیز ہے، ڈیورس اور چیز ہے، اس کے اوپر ہماری ایک علیحدہ پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو لیکن تھوڑا سا آپ کو میں ویو اس میں دے دیتا ہوں کہ کھلا وہ چیز ہے، کھلا عورت کا رائٹ ہے، عورت کورٹ سے مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیورس، طلاق دینا مرد کا رائٹ ہے، مرد اسے جب بھی زبانی کلامی یا ریٹن میں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی عورت کورٹ سے کھلا کلیم کرے گی تو پہلے جو پرانی پریکٹس چلتی آ رہی تھی اس میں تھا کہ جب عورت کھلا کلیم کرے گی تو وہ اپنے حق مہر جو اس میں لکھا گیا ہے اس کا 25% وہ کھلا کے ڈگری کے ساتھ اپنے خاوند کو واپس کرے گی، جو اس کا سابقہ خاوند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر مثال کے طور پر عورت نے جی 1 لاکھ حق مہر لکھوایا تو اگر وہ کھلا لیتی ہے تو اس کو اس کا 25,000 مطلب 25% اس کو موقع پر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو پاکستان میں یہ اسلامی قوانین کو دیکھتی ہے، اس نے بہت اہم امینڈمنٹ کی ہے، پیش رفت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب بھی، کیونکہ کھلا ایک عورت کا فری ول رائٹ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کورٹ سے گرانٹ کروا سکتی ہے، تو جب بھی عورت کھلا کلیم کرے گی تو اسے اپنے آنے والے، مطلب کہ اسے سب سے پہلے جتنا اس کا حق مہر تھا وہ سارا کا سارا اس کو واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر اس نے 1 لاکھ حق مہر تھا، اس نے معجل حق مہر تھا، موقع پہ شادی کے وقت ادا کر دیا۔ اب جس دن عورت کھلا کورٹ سے مانگنے کی کوشش کرے گی تو کورٹ پہلے اسے کہے گی بی بی آپ اپنا جو حق مہر آپ نے اپنے خاوند سے لیا ہے وہ اس کو واپس کرے، مطلب کہ وہ حق مہر واپسی کے لیے کہہ لیں پہلے واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک لیٹسٹ امینڈمنٹ بھی آ چکی ہے اس کے اندر کہ جو نکاح نامہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی جا رہی ہے، جس کے اندر جو ہے کہ جو کالم ہے نا نکاح نامے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر رولنگ دی ہے کہ جو نکاح نامے کے کالم ہے نا اس کو مزید ڈیفائن کیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر پراپرٹی لکھ دی گئی ہے وہ بھی ایک جگہ پہ، پیسے وہ بھی ایک جگہ پہ، یا سونا کسی نے حق مہر میں لکھا ہے، یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ آ جاتی تھیں۔ لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں امینڈمنٹ کر کے ان تینوں کے علیحدہ کالمز بنائے جائیں کہ اگر پیسے لکھیں گے حق مہر کے تو وہ پیسے 1 لاکھ لکھا گیا تو 1 لاکھ رقم نقدی کی قیمت کالم میں آئے گا، اور اگر اس میں سونا لکھ دیا گیا ہے تو وہ سونے جویلری کے کالم میں آئے گا، زیور کے کالم میں آئے گا، اور اگر اس میں کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہے تو وہ پراپرٹی کے علیحدہ کالم میں آئے گا، مطلب کہ تینوں چیزوں کو علیحدہ نکاح نامے میں جگہ دی جائے گی۔ اب اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ شادی ہوئی ہے جی، باپ نے کہہ دیا جی، لڑکے نے لکھوا دیا حق مہر کہ حق مہر میں گھر لکھ دیں، یہ لکھ دیں یا کچھ بھی، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جی وہ لکھتا ہے کہ غیر معجل، مطلب کہ میں بعد میں ادا کروں گا 1 لاکھ، وہ لکھ دیتا ہے۔ اب جب
کھلا ڈیورس دیتا ہے تو اب وہ 1 لاکھ اس نے پہلے، یا جب بھی عورت کلیم کرتی ہے اس سے وہ حق مہر، تو وہ پے نہیں کر سکتا، اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ حق مہر اس کا والد پے کرے گا۔ مطلب کہ حق مہر اگر لکھ دیا گیا ہے تو اگر وہ خاوند نہیں پے کر سکتا تو وہ اس کا والد، اس شخص کا باپ اسے پے کرنے کا پابند ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک اور کہہ لیں سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے 2020 میں کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی کا تمام حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ مطلب کہ اسے پابند کیا گیا ہے کہ وہ پہلی بیوی کا سارا حق مہر جتنا بھی اس کے لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں، اس کو دوسری شادی کرنے سے پہلے ادا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر بھی واٹس ایپ دیے گئے، آپ اپنا وائس نوٹ وہاں چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کا جواب دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔